السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ سورۃ الفرقان، آیات 77، پیراگراف 6۔ مکی صورت ہے۔ پہلا پیراگراف مقصد رسالت و وحی، دوسرا پیراگراف وسلم اور قرآن پر الزامات اور اعتراضات کے مسکت جوابات، تیسرا پیراگراف مشرکین مکہ کو تاریخ تکذیب، تاریخی ہلاکت سے عبرت کا مشورہ، چوتھا پیراگراف قرآن کے آفاقی اور انفسی دلائل سے دعوت و تبلیغ کا جہاد کبیر برپا کرنے کی ہدایت، پانچواں پیراگراف توکل، تسبیح، سجود کے ساتھ شرک کی تردید اور توحید کی اثبات کا کام جاری رکھنے کی ہدایت، چھٹا پیراگراف بد کردار مشرکین مکہ کو جنت کے مستحق عباد الرحمن کی صفات پیدا کرنے کی دعوت۔ مرکزی مضمون: قرآن مجید کی آفاقی اور انفسی دلائل کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر الزامات و اعتراضات کے مسکت جوابات دینے، منکرین توحید آخرت مشرکین مکہ کے خلاف تمام حجت کرنے اور جنت کے مستحق عباد الرحمن کی صفات بتا کر مروبیت کے بغیر دعوت و تبلیغ کا جہاد کبیر برپا کرنے کی ہدایت۔ زمانہ نزول: سورۃ الفرقان سورۃ المومنون کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور 6 تا 10 نبوی میں حضرت عمر کے قبول اسلام ذوالحج 6 نبوی کے بعد غالباً 7 نبوی میں نازل ہوئی، جب آپ پر مسحور اور مفتری ہونے کا الزام تھا۔ چنانچہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر کیے گئے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب 9 مسلم صحابہ کی تربیت مقصود تھی۔ اس صورت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے نذیر للعالمین نذیراً ٹھہرایا گیا۔ یہ وہی زمانہ ہے جب سورۃ الانبیاء اور سورۃ المومنون نازل ہوئیں۔ سورۃ الفرقان کا کتابی ربط: سورۃ المومنون میں جن جامع ایمانی صفات کا ذکر تھا، یہاں سورۃ الفرقان میں انہیں عباد الرحمن کی صفات کی صورت میں ظاہر کیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جامع دعوت کا ذکر سورۃ النور میں تھا، اس کی حقانیت کے دلائل یہاں سورۃ الفرقان میں بھی ہیں۔ سورۃ النور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر منافقین کی طرف سے عائد کردہ بیہودہ الزامات کی تردید ھذا بہتان عظیم کے الفاظ سے کی گئی تھی اور محسنات پر الزام تراشی سے منع کیا گیا تھا۔ یہاں سورۃ الفرقان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کافرین کی طرف سے عائد کردہ الزامات کی تردید ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: سورۃ الفرقان میں لفظ تبارک کے استعمال کی معنویت۔ سورۃ الفرقان میں 3 آیات تبارکہ سے شروع ہوتی ہیں۔ تبارکہ مبالغہ ہے، مراد اللہ کی ہستی نہایت بابرکت اور فیض رساں ہے۔ اللہ کے فیض اور بے پایا برکت کی پہلی دلیل خود قرآن ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، آیت 1۔ اللہ کے فیض اور بے پایا برکت کی دوسری دلیل نظام کائنات یعنی چاند، سورج وغیرہ ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، آیت 61۔ اللہ کے فیض اور بے پایا برکت کی تیسری دلیل آخرت کی نعمتیں، جنت اور وہاں کے محلات ہیں، آیت 10۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتہا الانہار ویجعل لک قصورا۔ سورۃ الفرقان میں منصب رسالت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، آیت 1۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف نذیر اور بشیر بنا کر مبعوث کیا گیا۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، آیت 56۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدمات کے لیے کسی اجر کے طالب نہیں ہیں۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، آیت 57۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر اعتراضات کا جواب ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، آیت 7۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ پچھلے تمام رسول بھی انسان تھے، کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، آیت 20۔ سورۃ الفرقان میں نزول قرآن کے مقاصد کی وضاحت۔ قرآن یعنی فرقان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ وہ ساری دنیا کے لیے انذار یعنی وارننگ ہو۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، آیت 1۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کافروں سے نہ دبتے ہوئے وہ قرآن کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا جہاد کبیر کریں۔
فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، آیت 52۔ چیلنج کیا گیا کہ دنیا کی کوئی ہستی ایسا قرآن پیش نہیں کر سکتی۔ ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، آیت 33۔ قرآن میں تذکیر و نصیحت کے لیے اسلوب بدل بدل کر مختلف دلائل سے منکرین کو سمجھایا گیا ہے، جسے تصریف القرآن کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، آیت 50۔ سورۃ الفرقان میں مشرکین اور کفار کے الزامات اور اعتراضات اور اقوال کا ذکر۔ وقال الذین کے الفاظ کے ذریعے اس صورت کو انکار کرنے والوں کے اعتراضات نقل کیے گئے ہیں۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ قرآن ایک جھوٹ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے اور ایک قوم نے ان کی معاملت کی ہے، استغفر اللہ۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ وأعانہ علیہ قوم آخرون، آیت 4۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے۔ تیسرا اعتراض یہ تھا کہ ہم اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ ونرى ربنا، آیت 21۔ چوتھا اعتراض یہ تھا کہ قرآن کو ایک ہی وقت میں کیوں نہیں سارے کا سارا نازل کیا گیا، بتدریج کیوں نازل ہو رہا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا، اس کا مقصد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تثبیت یعنی دل جمی ہے، آیت 32۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ کذلک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افترا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گڑھ لیا ہے۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ وأعانہ علیہ قوم آخرون، آیت 4۔ ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کنز یعنی خزانے کیوں نہیں نازل کیے گئے، یلقیٰ علیہ کنز۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باغات کیوں نہیں عطا کیے گئے، تکون لہ جنۃ یاکل منہا۔ ایک الزام یہ بھی عائد کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سحر زدہ انسان ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اور اسیب ہے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، آیت 8۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام یہ بھی عائد کیا گیا کہ یہ ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ کر دیں گے اگر ہم ثابت قدم نہ رہے۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، آیت 42۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایک الزام یہ بھی عائد کیا گیا کہ پچھلے زمانوں کی کہانیاں ہیں، ایک شخص صبح و شام جنہیں لکھواتا ہے۔ وقالوا اساطیر الاولین کتبہا فہی تملی علیہ بکرۃ واسیلا، استغفر اللہ، آیت 5۔ سورۃ الفرقان میں مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم۔ سورۃ الفرقان میں مشرکین مکہ کے جرائم گنوائے گئے اور ان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی۔ مشرکین مکہ میں من دون اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جنہیں نہ تو نقصان پہنچا سکتے تھے اور نہ فائدہ دے سکتے تھے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، آیت 55۔ مشرکین مکہ منکرین قیامت تھے، بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، آیت 11۔ مشرکین مکہ ملاقات رب کی امید نہیں رکھتے تھے، لا یرجون لقاءنا، آیت 21۔ مشرکین مکہ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے تھے، کانوا لا یرجون نشورا، آیت 40۔ مشرکین مکہ متکبر، سرکش اور ضدی لوگ تھے، لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، آیت 21۔ مشرکین مکہ مجرم تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، آیت 31۔ مشرکین مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے، اچھا کیا یہ وہی شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے؟ وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، آیت 41۔ روز قیامت من دون اللہ سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اللہ کے بندوں کو گمراہ کیا ہے یا یہ خود ہی گمراہ ہو گئے؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُم مَّا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي أَهَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، 17۔ مشرکین مکہ کی قیادت نے اپنی خواہشات سے اور اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، آیت 43۔